السلام علیکم دوستو، فرانس کے خلاف مسلمانوں کی سخت ناراضگی پارلیمنٹ سے لے کر عام لوگوں میں اس قدر سخت ہے کہ لوگ فرانس کو ایسا سبق سکھانے پر تل گئے ہیں کہ فرانس کو گھٹنوں پر آنا پڑ گیا ہے۔ پہلے یہ بات تو لوگوں اور سوشل میڈیا میں گھوم رہی تھی کہ فرانس کا بائیکاٹ کیا جائے، لیکن اب پاکستان، ایران، ترکی کی پارلیمنٹ میں یہ بات بھی چل رہی ہے کہ فرانس کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ یہاں تک کہ کویت، قطر اور سوڈان کے کچھ محل سے فرانس کا سامان مکمل ختم کر دیا گیا ہے۔ ترکی کے رجب اردوغان نے اپنے لوگوں کو یہ کہا کہ وہ فرانس کی کوئی چیز نہ خریدیں۔ انہوں نے فرانس کے فاشسٹ صدر کو دماغی مریض قرار دیا۔ پاکستان نے فرانس سے اپنے سفیر کو واپس بلانا تھا، لیکن تبدیلی کے مراحل میں پاکستان کا سفیر فرانس گیا ہی نہیں تھا۔ لیکن اب فرانس کے سفیر جو پاکستان میں موجود ہیں، انہیں واپس بھیجا جانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے بھی فرانس کے صدر پر اسلام پر کھلا حملہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ چچنیا کے ایک مجاہد نے جب ایک اسکول ٹیچر کو مارا تو اس وقت پورا کا پورا فرانس پاگل ہو گیا تھا۔ اسلام دشمنی میں اخباروں میں پھر سے خاکے شائع کیے گئے تو پھر گستاخی کی گئی تو ایک اور نوجوان نے اخبار آفس میں گھس کر 3 اور گستاخوں کو ٹھوک دیا۔ فرانس کے صدر نے غصے میں پاگل ہو کر ان اسلام دشمنوں کو ہیرو قرار دیا ہے اور ساتھ میں ہمارے مجاہدوں کو دہشت گردی سے جوڑنے کی بہت بڑی غلطی کر دی۔ فرانس یہ سمجھا کہ اس کے اس قدم سے کوئی بھی نہیں بولے گا۔ دوستو، فرانس کے سامان کا پوری اسلامی دنیا میں مکمل بائیکاٹ چل رہا ہے۔ فرانس دنیا میں سب سے زیادہ بیک اپ کا سامان بیچتا ہے، اس کا اسلامی دنیا میں مکمل بائیکاٹ کیا گیا۔ دوسرا، فرانس دنیا میں مشینیں فروخت کرتا ہے۔ دنیا نے اس کے سامان کا بائیکاٹ کر کے چائنا سے مشینیں خریدنی شروع کر دی۔ فرانس میں دنیا کا سب سے بڑا ہوائی جہازوں کا کارخانہ ہے، اس کی ابھی تک کسی نے بائیکاٹ نہیں کیا کیونکہ یہ چیزیں عام لوگوں کی دسترس سے باہر ہیں اور صرف حکومتی سطح پر جہاز خریدے جاتے ہیں، اس لیے اس میں عوام کا کوئی رد عمل نہیں اور اس کا کوئی نقصان ابھی تک ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ لیکن اس بائیکاٹ کا مسلم دنیا نے حل یہ نکالا، ان ایئر لائنز میں سفر نہیں کریں گے جن کے جہاز فرانسیسی کمپنی کے بنائے گئے ہوں گے۔ پاکستان، بنگلہ دیش میں فرانس کی پیٹرول کمپنی ٹوٹل بھی کام کر رہی ہے۔ اس پر بغیرت مسلمان پیٹرول کی سہولت سے ابھی بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن غیرت مند مسلمان اس کا بھی مکمل بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ ترکی نے فرانس سے مکمل بائیکاٹ کا اعلان کیا، لیکن فرانس نے اس کو غلط فیصلہ قرار دے کر یہ کہا کہ ہم ترکی کے سامان کا بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ اس وقت بائیکاٹ نے فرانس کا کیا بیڑا غرق کر دیا ہے، دوستو وہ دیکھتے ہیں۔ مسلم دنیا کے بائیکاٹ نے فرانس کے تاجروں کی کمر توڑ دی ہے۔ فرانسیسی میک اپ کی کمپنی تباہ ہو چکی ہے۔ خوشبو بنانے والے کارخانے ابھی بند ہوتے جا رہے ہیں۔ فرانس کے صدر کی عقل ٹھکانے آ چکی ہے۔ اس بائیکاٹ سے فرانس کے صدر اس قدر گھبرایا ہے کہ الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کا بائیکاٹ جس نے فرانس کی عقل ٹھکانے لگا دی۔ اس بائیکاٹ میں ملیشیا کے صدر کا بیان بھی بہت بڑا اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح مان لیا جائے کہ گستاخی آزادی رائے ہے تو مسلمان بھی ملین کی تعداد میں فرانسیسی کو قتل کرنے کا حق رکھتے ہیں کیونکہ ان کے پیغمبر کی گستاخی کی گئی ہے۔ ان کے اس پیغام سے فرانس کے پسیلے چھوٹ گئے اور انہوں نے ٹویٹر کو ریکویسٹ کروا کر اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کروا دیا۔ جہاں تک مسلمانوں نے فرانس کا بائیکاٹ کیا، لیکن دوستو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی غیر مسلم ممالک نے فرانس کا ساتھ نہیں دیا، وہ سب نیوٹرل رہے۔ لیکن دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن بھارت نے اس گستاخی میں فرانس کا ساتھ دیا ہے۔ بھارت نے فرانس سے رافیل طیارے خریدے، اس لیے وہ تعاون کر کے ان طیاروں کو جلدی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دوستو دوسری طرف کینیڈا کے صدر جسٹن ٹروڈو نے بھی یہ کہا کہ آزادی رائے کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن آزادی رائے کی لمٹس ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ دوسرے کے دل دکھانے کے لیے آزادی رائے کو استعمال کریں، بلکہ یہ آپ نے ایک کرائم کیا ہے۔ دوستو فرانس کی معیشت کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں اور ترکی کے مکمل بائیکاٹ سے فرانس آج یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ان کی حکومت گستاخی کرنے والوں کو سپورٹ نہیں کرتی۔ دوستو بائیکاٹ اس طرح جاری رہے گا اور فرانس اور گہرائی میں گرتا جائے گا۔ دوستو مسلمانوں کا ایک بائیکاٹ نے فرانس کی کمر توڑ دی۔ آپ توجہ دیں کہ اگر مسلمان سب ان گستاخیوں کے خلاف پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو کیا کچھ حاصل نہیں کر سکتے؟ ہر کسی کو وہ گھٹنوں پر لا سکتے ہیں سوائے ایک ترکی کی گورنمنٹ کے۔ تمام مسلمان حکمرانوں نے فرانس کا بائیکاٹ نہیں کیا۔ جو کچھ بھی بائیکاٹ ہوا وہ عام مسلمانوں، آپ اور میری طرح کے مسلمانوں نے اس بائیکاٹ میں حصہ لیا اور صرف ترکی کی گورنمنٹ اس میں کھلی طرح شامل ہوئی، جبکہ پاکستان، ایران کی گورنمنٹ میں یہ بات ابھی چل رہی ہے کہ فرانس کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے یا نہیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ ہمارے چینل ہمارا پاکستان کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی کے بٹن پر لازمی کلک کریں۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔